الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں، میرے بہن بھائیوں، آج میں آپ کو آیت الکرسی کی فضیلت اور اس کا کمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1338 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ اور فطرے کے مال پر مقرر کیا اور میں پہرا دے رہا تھا کہ رات کے سمرے میں ایک آنے والا آیا اور وہ غلہ چوری کرنے لگا، لپ لپ بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کر اسے کہا کہ میں تجھے صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ وہ محتاجی اور اپنے عیال ویال کی کہ وہ بھوکے ہیں واسطہ دینے لگا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی محتاجی کو دیکھ کر اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اسے پکڑ لیا تھا کہ وہ واسطے اپنے اہل و عیال کے اور محتاجی کے دینے لگا اور میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ میں اگلی رات پہرا دیتے ہوئے مجھے یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق ہے، وہ ضرور آئے گا، وہ جھوٹا ہے۔ جب رات کا کچھ سمر ہوا تو وہ پھر آ گیا اور وہ لپ لپ بھرنے لگا غلے کو، اور میں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر اس نے اپنے اہل و عیال کی محتاجی اور اپنی محتاجی کے واسطے دیے، خدا کے واسطے دیے، اور میں نے اسے ترس کھا کر پھر چھوڑ دیا۔ پھر میں نے صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا لیکن وہ اپنے بچوں اور اپنی محتاجی اور خدا کے واسطے دینے لگا کہ مجھے آج چھوڑ دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش نہ کر، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، وہ جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ جھوٹا ہے، وہ کل پھر آئے گا، وہ ضرور آئے گا۔ اور میں تیسری رات اس کی تک میں رہا، جب آدھی رات کا سمر ہوا وہ پھر آ گیا اور لپ لپ بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے پھر پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا، آج نہیں، اب نہیں چھوڑوں گا، اب تیسری بار ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کچھ کلمات بتاتا ہوں جو تجھے نفع دے گے۔ میں نے اسے کہا، بتائیں کیا ہے؟ اس نے کہا، جب بستر پہ جائیں تو بستر کو صاف کر کے جب لیٹنے لگے تو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک محافظ کھڑا کر دے گا، ساری رات آپ کی نگہبانی اور حفاظت کرے گا۔ میں نے یہ سن کر اسے چھوڑ دیا، اور صبح جب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو پکڑ لیا تھا، وہ پھر واسطے دینے لگا۔ اس نے کہا، میں کچھ کلمات بتاتا ہوں جو آپ کو نفع دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات کیا بتائے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ رات کو جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جا، صبح تک اللہ پاک ایک فرشتہ تیرے لیے نگہبانی کے لیے کھڑا کر دے گا جو تیری ساری رات حفاظت کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تو 3 دن سے پتہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے باتیں کر رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، وہ شیطان، لیکن بات آپ کو وہ سچ بتا گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تصدیق کر دی کہ یہ سچ ہے آیت الکرسی کی، جب بھی میرے بھائیوں بہنوں جب بھی کوئی دکان بند کرنے لگے تو آیت الکرسی 3 بار پڑھ کر پھونک دیا کریں، اپنے مکان کو تالا لگا کر کہیں جانے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرو، اور اپنے گھر میں اپنے بستر پر سونے لگے تو 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیا کرو۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے مال، آپ کی سب کچھ کی حفاظت فرمائے گا کہ آپ کا وہ مال کوئی چوری نہیں کر سکتا۔ یہ آیت الکرسی کی برکت اور اس کا کمال جو ایک عرض کیا ہے۔